جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ لاہور اسٹوڈیو سے ایمان اور رمضان ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے، اور ایمان اور یاد الہی آج کی گفتگو کا عنوان۔ سوال مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کر چکا، ذکر کے جو مختلف سلسلے ہیں، ایک ذکر خفی، ذکر جلی، یا مختلف سلاسل میں مفتی صاحب جو ذکر رائج ہیں اذکار، اس پر کچھ وضاحت آپ فرمائیے۔ مفتی صاحب، غرض ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا کہ یوں، ہائے اصل بات غرض ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا کہ یوں۔ اصل بات تو یہ ہے، یہ صوفیاء کے مشرب ہیں، مختلف سلاسل ہیں، ذاکرین کے اپنے اپنے مجربات ہیں۔ جی درست۔ کوئی ذکر خفی کو افضل گردانتے ہیں اور کوئی ذکر بالجہر کو بہتر سمجھتے ہیں، وہ ان کا اپنا طریقہ ہے، لیکن اس پر تو سب متفق ہیں۔ اہل اللہ جو ہیں، جن کی بات وہ ڈاکٹر صاحب نے اہل ذکر سے کی، سب متفق ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور یہی مختلف اقسام ہیں، یعنی جو بالکل لے مین ہے اور ہمارے کامن ناظرین ہیں، ان کے لیے ذکر خفی کا مطلب دل میں خاموشی کیا جائے، سے، خاموش جس ذکر کی کیا آواز جائے نہ اور آئے، دل پر ضرب لگائی جائے، بالکل توجہ کی جائے۔ اور ذکر بالجہر کا مطلب ہے زبان سے ذکر کیا اونچی جائے، آواز سے۔ تو یہ دوسرے الفاظ میں اہل علم نے اس کی اقسام یوں بیان کی ہیں کہ ایک اللہ کا ذکر ہے زبان سے، ایک ہے ذکر دل سے، اور ایک ہے ذکر اعضاء سے اور جوارح سے۔ جی درست۔ اور زبان سے جو اللہ کا ذکر ہے وہ تو اللہ کی ضرب لگائی جائے، اور اجتماعی بھی اور انفرادی ذکر بھی، اور دل میں اللہ کا ذکر مطلب آفاق و انفس کے اندر، اس کی عطاؤں میں، اس کی نوازشات میں، کائنات کے مد و جزر میں اور نشیب و فراز کے اندر غور کیا جائے، غور و فکر کرنا، تدبر، تفکر، تفہم، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق اللہ۔ فرمایا کہ یہ پوری کائنات کے اندر اولو الالباب، عقل والے جو ہے نا، دانشور، جن کو اللہ نے عقل کی نعمت، امتیاز کی صلاحیت عطا کی، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور ان کی علامت کیا ہے؟ وہ عقل والے ہیں کون؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، قیاما وقعودا، بیٹھے بھی، والا جنوبہم، پہلو کے بل بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق اور اس کی عطاؤں میں، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ درست۔ ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پہ کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ بڑی قیمتی بات، سبحان اللہ۔ نیت کیسی ہے؟ اگر نیت ریاکاری اور دکھلاوے کی ہو جائے تو پھر بڑے سے بڑا ذکر اور بڑے سے بڑا عمل بھی سارا رائگاں جائے گا، اور حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ تو نے تو اس لیے میرا ذکر کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا صوفی کہیں، تجھے لوگ نمازی کہیں، حاجی کہیں، وہ تو میں نے کہلوا دیا تھا، جو چاہیے تھا اب وہ کروا دیا، اب کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اسی لیے کہا گیا اگر نیت کی ڈائریکشن درست ہے، زاویہ ٹھیک ہے، تو معمولی عمل بھی ہو تو انشاءاللہ العزیز بیڑا پار لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، ہم ذکر کی بات کر رہے ہیں، تو کیا جس طرح نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے وضو ضروری ہے، کچھ عبادتوں کی کچھ شرائط اور تقاضے رکھے گئے، تو کیا ذکر کے لیے بھی وضو ضروری ٹھہرے گا، یا اس کے بغیر بھی جب موقع ملے تو بندہ اس عبادت کو جاری رکھے؟ جی بڑا اہم سوال ہے۔ یقیناً ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں۔ جی درست۔ وہ ذکر ہو یا فکر ہو، ہر چیز کے آداب ہیں، اور ان کے اندر جب بندہ رہتا ہے تو پھر اس کی برکات کا ظہور ہوتا ہے۔ جی بالکل اس لیے کہ ادب جتنا بڑھتا جائے گا اتنا زیادہ اس کے اثرات اور ثمرات بھی بڑھتے جائیں گے۔ جی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر ولایت کا منشور ہے۔ اللہ اکبر، ذکر ولایت کا منشور ہے۔ جسے منشور دیا جاتا ہے تو اسے وہ تاج بھی پہنایا جاتا ہے، اور جب کسی سے وہ تاج واپس لے لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ذکر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب ذکر تو ہے ہر سانس کے ساتھ، ہر لمحے اللہ کا ذکر ہے، اس میں تو غفلت ہے ہی نہیں، جو دم غافل سو دم کافر، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب انسان کا جو وضو ہے وہ ایک خاص حد تک رہ سکتا ہے،
ہر بندہ وہ پابندی نہیں کر سکتا، ہر بالکل صحیح۔ بندہ جنید بغدادی ہائے اور بایزید بستامی نہیں ہو سکتا۔ وہ خواص والا رستہ تو ہاں ہر ایک کو نہیں نصیب ہو ہاں، سکتا۔ وہ جس طرح کسی نے کہا تھا کہ اگر اسلام بایزید بستامی والا ہے تو پھر میں تو عمل نہیں کر سکتا، ہائے ہائے ٹھیک ہے، ہائے۔ یہ بات تو طے ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر انسان حالت جنابت میں نہیں ہے اور صرف بے وضو ہے، باقی اس کا جسم بھی پاک ہے، لباس صحیح۔ بھی پاک ہے، اور کسی ایسے مقام پر بھی نہیں ہے جو ادب کے تقاضے سے وہ مقام گرا ہوا ہے، بالکل تو ٹھیک۔ پھر اس کی اجازت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب خود ارشاد فرما دیا، جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ ذاکرین کی جو صفت ہے وہ کھڑے ہوئے بھی ہے اور بیٹھے ہوئے بھی ہے اور پھر اس کے بعد لیٹے ہوئے بھی ہے، وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، بہت اچھا تو ہے۔ تینوں حالتیں ہاں، ہیں۔ ہاں۔ تو یہ اور ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ انسان ان تین حالتوں سے گزرتا ہے نا، جی بالکل تو ایسے ہی۔ تینوں حالتوں میں وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور جب تک اس کی سانس چل رہی ہے ذکر بھی ساتھ چلنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سانسیں اسی ذکر کی برکت کیا سے۔ بات ہے ڈاکٹر صاحب، سلامت رہیے۔ شاہ جی قبلہ، اسی سوال سے متصل ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ یہ چند سوال ایسے ہیں جو ہماری یوتھ کو بالخصوص بڑا کنفیوز کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر کھول دی جائیں انہیں زندگی کے لیے بڑا آسان رستہ مل جاتا ہے۔ لیٹے ہوئے حالتوں کا ذکر ہوا تو لیٹے ہوئے ذکر کرتے رہنا یا کچھ اذکار کو صیغہ بنا لینا ہمارے دفتروں میں معمول ہوتا ہے کچھ دوستوں کا، جیسے جیسے موقع ملے درمیان میں وہ کچھ نہ کچھ ذکر درود شریف کی صورت میں یا چھوٹے چھوٹے کلمات کہہ لیتے ہیں، تو کیا اس سے اجر و ثواب میں کوئی فرق تو نہیں آتا؟ ایک ہے خالص وضو کر کے بڑی تسلی اور نیت کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھنا یا اس کا ارادہ کر کے بیٹھنا، ایک ہے جگہ جگہ موقع ملے تو ذکر کرتے رہنا، کیا کہیے گا اس بارے میں؟ صفدر بھائی، اجر و ثواب کا فیصلہ کرنا تو یقیناً مفتی صاحب کا کام ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ اس کے لیے مفتیان شرع کی طرف ہمیں جانا پڑے گا۔ یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہاں، ارشاد ہو۔ تو اجر و ثواب کا تو خیر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، بالکل لیکن صحیح، یہ ہے کہ متفق۔ ظاہری طور پہ تو وہی عمل زیادہ افضل ہوگا جس میں محنت زیادہ ہے، جی جتنی بہتر۔ ریاضت زیادہ ہوگی، بالکل جتنی صحیح۔ مشقت زیادہ ہوگی۔ ایک بندہ ہے کہ اس کی تہجد ساری زندگی قضا ہی نہیں ہوئی، تہجد اللہ، قضا نہیں ہوئی، اللہ اکبر۔ اور دوسرا وہ جس کے فرائض رہ جاتے ہیں۔ اب ہائے۔ اجر و ثواب کا فیصلہ تو میرا رب فرمائے گا، لیکن ظاہری طور پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اہتمام کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو وہ زیادہ افضل ہوگا، جی درست۔ اور جو بغیر اہتمام کے کرتا ہے، اور آپ کے سوالات کے تسلسل پہ بھی میں قربان جاؤں کہ وہ جو سلسلہ قبلہ نے شروع کیا ہم وہیں پہنچ گئے ہیں کہ سورہ آل عمران میں میرے رب نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین اچھا اب ذرا دیکھیے، اولو الالباب انہیں کہا گیا ہے جو ذکر کرتے ہیں، جی درست۔ اس کا مطلب ہے جو ذکر نہیں کرتا وہ عقل مندی نہیں ہو سکتا۔ بھی کیا اولو الالباب وہ ہیں الذین یذکرون اللہ ہائے ہائے۔ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ میں حضرت امام ابن کثیر کا ایک جملہ جو اس آیت مبارکہ کے ضمن میں انہوں نے لکھا ہے، اس کی وضاحت میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے عبودیت کی 3 اقسام ہیں جن کی طرف پہلے اشارہ بھی ہوا۔ 3 اقسام، پہلی کیا ہے جی کہ آپ اقرار باللسان کیجئے، بالکل پھر ٹھیک۔ تصدیق بالقلب ہے، کیجئے، اور پھر عمل ہے جو آپ نے اعضاء کے ساتھ اور جوارے کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ درست۔ ان تینوں چیزوں کا مجموعہ عبودیت ہے۔ اب ان آیات کو اگر ہم سامنے رکھیں، الذین یذکرون اللہ، اب یذکرون اللہ میں بھی عبودیت ہے، وہ عبودیت اللسان ہے، جی درست۔ وہ زبان کی عبودیت ہے۔ پھر آگے قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس میں عبودیت ہے، وہ عبودیت اعضاء اور جوارح کی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ بھی عبودیت ہے، وہ قلب کی عبودیت ہے۔ اور انسان جو ہے وہ ان تینوں عبودیت کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر کسی ایک عبودیت سے محروم ہو جائے، تصدیق قلبی نہ ہو، اقرار لسانی نہ ہو، یا پھر انسان کے عمل میں وہ کیفیت واضح نہ ہو، تو آپ شرف انسانیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمان مومن یا مصطفیٰ کریم کا امتی ہونا وہ تو بہت الگ عزت کی بات ہے، اب شرف انسانیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلی جو آیت ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، امام آخر میں یہ جملہ لکھتے ہیں کہ یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے یہ کمال ربوبیت پہ دلالت کر رہی ہے، اور الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ آیت مبارکہ کمال عبودیت پہ دلیل کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا کمال عبودیت کا یہ ہے کہ آپ اہتمام سے بھی ذکر کیجئے، اور جس طرح قبلہ نے فرمایا ہر لفظ میں ذکر ہونا چاہیے، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام ذکر ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور ایک جملہ یہ کہوں گا کہ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ،
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. تو یہ غور و فکر کرنا یہ بھی ذکر ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں بھی کس طرح تخلیق فرمایا اور باقی کائنات کو بھی کس طرح تخلیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت انداز میں مفتی صاحب قبلہ نے، ڈاکٹر صاحب نے اور شاہ جی نے اس تمام سوالات کے تسلسل کو کھولا ہے. اللہ ان سب سکولرز کو اجر کثیر عطا فرمائے. یہاں کلام شامل کرتے ہیں حافظ احمد رضا قادری آج ہمارے ساتھ ہے. احمد بھائی کیا انتخاب ہے اس کلام کا، فرمائیے گا. جب ذکر کی بات ہو رہی ہے جی تو ایک ایسا ذکر جو کہ ہم محافل میں بھی بہت زیادہ سنتے ہیں اور وہ حکم بھی ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے مبارک سے نکلی ہوئی ایک ایسی تلقین ہے امتیوں کے لیے کہ جو سب کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار شامل ہو جائیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. پھر تو سونے پہ سہاگا ہے. جی بسم اللہ. آغاز اس کلام کا ایک بڑے معروف مصروں سے کر رہا ہوں، پھر ساتھ اعلیٰ حضرت کے اشعار. صلی اللہ علیہ وسلم. سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا چلے نبی. سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا چلے نبی. سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حسن جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء رب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء رب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو. جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دعا
والرضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا تین پارا نا نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ جبریل رکے براق تھکے، رف رف بھی آگے جا نہ سکے، جبریل رکے براق تھکے، رف رف بھی آگے جا نہ سکے، رب ادنو منی حبیبی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، رب ادنو منی حبیبی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ یہاں پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ ایمان اور رمضان ہمارا سیگمنٹ ہے، ایمان اور یاد الہی، اللہ رب العزت کا ذکر آج کی مبارک نشست کا عنوان۔ ابھی تک بہت خوبصورت، پائیدار، باوقار گفتگو اس عنوان کے تحت آپ کی سماعتوں کے حوالے ہمارے اسکالرز نے کی ہے۔ سلسلہ کلام کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ مفتی صاحب قبلہ، اللہ رب العزت کے جو اسماء گرامی ہیں وہ لامحدود ہیں، گن نہیں سکتے۔ آپ کا لفظ اللہ جو آپ کا ذاتی اسم ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار نام ہیں رب تعالیٰ کے۔ بعض نے تو کہا 4000، اللہ اکبر کبیرہ، بعض نے اس سے بھی اکبر۔ زیادہ اضافہ کیا ہے۔ تو ذکر کے لیے مطلب مختلف خاص اذکار کے لیے اللہ کے خاص اسماء کا سہارا لیا جائے، یا اس میں آپ رہنمائی کیا کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کی؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، فرمایا اللہ کے اسماء بڑے اچھے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ اور دوسرے مقام پر اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، فرمایا جہاں بھی پکارو گے تو اللہ کے نام پکارنے کے لیے بڑے حسین ہیں۔ اب یہ جو سوال ہے بڑا لاجیکل سوال ہے، ظاہر بات ہے کہ کس نام سے پکارا جائے تو بہتر ہے۔ اکثر بارہا ہمارے جو یوتھ ہے بالخصوص جو لیمن ہمارے دوست ہیں، وہ اس بات کو ضرور پوچھتے ہیں کہ کس خاص مقام پہ یا کسی حالت میں کیا کیا جائے۔ تو انہی کے لیے جواب یہ ہے کہ جس طرح مرض کے علاج کے لیے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے، اس کام کے بھی اسپیشلسٹ ہیں۔ جب آپ نے کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے کوئی ذکر کرنا ہے تو ان ماہرین سے جا کے پوچھیے، بالکل ٹھیک وہ ہے، آپ کو بتائیں گے کہ اس لفظ کا ذکر کیا جائے یا اس نام کو یاد کیا جائے یا یہ وظیفہ کیا جائے تو پھر کارگر ثابت ہو جائے۔ شاہ جی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس آئیں تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ وگرنہ جو کہا گیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ہمیشہ آپ سنتے ہیں سب سے بہترین ذکر جو ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اس میں جلالت، چونکہ یہ تمام صفات کمال کو جامع ہیں، اس لیے جتنے بھی صوفیاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ اللہ کا ذکر تو ضرور کرتے ہیں نا، اللہ سے آگے پھر وظیفہ بتاتے ہیں۔ تو یہ اسم اعظم بھی ہے۔ اب اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اللہ عالم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہا گیا کہ اللہ ایک ایسا نام ہے جو واجب الوجود ذات کا نام ہے، باقی پوری کائنات وہ ممکن الوجود ہے، یعنی جانب وجود و عدم برابر ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدم والی جانب ممتنع بالذات ہے، اس کی وجود کی جانب واجب بالذات ہے، وہ واجب الوجود ہے، اور المستجمع لجمیع صفات الکمال تمام صفات کمال کی جامع ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حالانکہ تعریفیں تو ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں، ہم آپ کے انٹرو کی تعریف کرتے ہیں، آپ ہماری گفتگو کی تحسین کرتے ہیں، لیکن کہا اہل علم نے کہ یہ تعریف بھی در حقیقت اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ یہ صلاحیت اسی نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کہا گیا الحمدللہ رب العالمین۔ تو جس نام سے بھی پکارے وہ قبول کرتا ہے۔ بات وہی ہے کہ کس خلوص سے آپ یاد کر رہے ہیں اور کس جذبے سے یاد کر رہے ہیں، اسپرٹ سے یاد کر رہے ہیں، وہ قبول فرماتا ہے، اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ بہت خوبصورت۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ایک بڑا عام رویہ ہے جس کی طرف اظہار کر کے میں پیغام لینا چاہتا ہوں پروگرام کی اختتامی گھڑیوں میں۔ مصیبت پڑتی ہے تو اللہ کے ذکر کی کثرت ہو جاتی ہے، اللہ اپنی مہربانی سے مصیبت ٹال دیتا ہے تو پھر ہم یکسر بھول جاتے ہیں۔ اس رویے کو کیا کہے گا اور اس رویے سے ہمیں بچنا کیسے ہے، اس کو آپ پیغام کی صورت بنائیے گا۔ جی، پہلے جو ایک سوال ہوا آپ نے ابھی کیا جو سوال، اس کے حوالے سے بڑا خوبصورت ایک قول ہے کسی درویش، ارشاد۔ صوفی آپ کو پتہ ہے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جی ہاں بالکل، تو ایکسپرٹس تو ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے اور وہ خاص وظیفے بھی بتاتے ہیں۔
تو اسی طرح ایک درویش کے پاس ایک نوجوان گیا اور اسم اعظم کی تلاش میں تھا. واہ. تو انہوں نے ایک سادہ سی بات بتائی، بیٹا رزق حلال کھا اور اللہ کی عبادت کر، اللہ کو جس نام سے بھی پکارے گا وہ اسم اعظم ہوگا. اللہ اکبر، تو کیا بات یہ ہے. آسان نسخہ ہے نوجوانوں ابھی سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا جو سوال ہے اس حوالے سے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت قول ہے. اللہ ابن آدم سے خطاب فرماتا ہے اور فرماتا ہے اذکرو کا و تنسانی، اے ابن آدم تو عجیب شخص ہے کہ میں تجھے یاد کرتا ہوں تو مجھے بھلا دیتا ہے. ادعو کا الیہ و تذهب الی غیری، میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں تو مجھے چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جاتا ہے. اذهب عنکل بلایا وانت معتکف علی الخطایا، میں تجھ سے تیری مصیبتیں دور کرتا ہوں اور تو پھر نافرمانیوں پر تلا ہوا ہے. تو پھر انہیں اپنے قریب کر لیتا ہے. یا ابن آدم، اللہ، یا ابن آدم ماذا تجیبو اذا جئتنی، کل جب تو قیامت کے دن میرے پاس آئے گا تو کیا جواب دے گا. تو اس جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے اندر وہ سارا پہلو جو ہے وہ سارے پہلو جو ہے وہ موجود ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے. اور یہ ایک اور بھی خوبصورت قول ہے کسی درویش کا کہ جو خوشحالی میں اللہ کو نہیں بھولتا، پریشان حالی میں پھر رب بھی اسے نہیں بھولتا. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ جی کیسا خوبصورت قول ہے کہ جو خوشحالی میں اللہ کو نہیں بھولتا تو اللہ پھر اس کی پریشانی میں بھی اللہ اس کو نہیں بھولتا. آج کے نشست کا پیغام بھی ہم نے نشر کرنا ہے. میں اس سوال کی صورت میں پیغام کا آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم یاد کریں. اللہ یہ ہمیں توفیق دے. بندے کا رب کو یاد کرنا لاجیکل بھی ہے، منطقی بھی ہے، لیکن رب کا رب ہو کر بندے کو یاد رکھنا یہ کتنی بڑی بات ہے اور یہ کتنا بڑا لطف ہے بندوں پر. آپ اس بات کو پیغام کی شکل دے کے ہماری ناظرین کے سماعتوں کے حوالے کیجئے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو وضاحت کی ہے حضرت امام فخر الدین الرازی نے، وہ چند جملے عرض کرنا چاہوں گا اور آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. ارشاد ہو ڈاکٹر صاحب. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا. یہ کیسے ہے، اس کی صورت کیا ہے، ہیئت کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ میرا رب اعلان کر رہا ہے اذکرونی بطاعتی اذکرکم برحمتی، کہ تم میری اطاعت کے ساتھ مجھے یاد کرو تو میں اپنی رحمت کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اذکرونی بالثناء والطاعت اذکرکم بالثناء والنعمت، کہ تم مجھے یاد کرو میری ثنا کے ساتھ، میری رحمت کے ساتھ، تو میں اپنی نعمتوں کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا. اذکرونی فی الدنیا اذکرکم فی الآخرہ، تم مجھے دنیا میں یاد کرو میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا. اور جو قبلہ نے ابھی قول ارشاد فرمایا ہے، حضرت امام بھی اس آیت مبارکہ کے ضمن میں یہی لکھتے ہیں کہ میرا رب یہ فرما رہا ہے کہ تم مجھے خوشحالی میں یاد کرو اور میں تمہیں مصیبتوں میں یاد کروں گا، میں تمہاری مصیبتیں مٹا دوں گا. اور ایک بات جو بہت سمجھنے والی ہے اور یاد کرنے والی آج کے زمانے میں، کہ اس سے مراد یہ میرا رب اعلان کر رہا ہے اذکرونی فی الخلوات اذکرکم فی الفلاوات، کہ تم خلوت میں بیٹھ کے مجھے یاد کرو، میں زمین کے چپے چپے میں تیرا تذکرہ شروع کر دوں گا. ہر جگہ تیرا تذکرہ ہونے لگے گا، ہر جگہ تیرا ہی تذکرہ اور تیرا ہی ذکر ہوگا. اذکرونی بالصدق والاخلاص، تم صدق اور اخلاص کے ساتھ مجھے یاد کرو. اذکرکم بالخلاص و مزید الاختصاص، تو میں جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے کر تمہیں یاد کروں گا. اور سب سے آخری بات یہ ہے اذکرونی بالربوبیہ فی الفاتحہ اذکرکم بالعبودیہ فی الخاتمہ، کہ تم فاتحہ میں زندگی کی ابتدا میں میری ربوبیت کے ساتھ میرا تذکرہ کرو، میں خاتمہ بالخیر کر کے تیری عبودیت کا انجام بہتر بنا دوں گا. لہٰذا اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی اطاعت سے مجھے یاد کرو، میں اپنی رحمت سے تمہارا تذکرہ کروں گا. اور حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے مریدین کو فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. اب مریدین گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ کیسے پتہ چل جاتا ہے. آپ نے ارشاد تمہیں اللہ کا وعدہ ہے جب تم مجھے یاد کرتے ہو میں تمہارے ساتھ بھی ہوتا ہوں اور تمہارا ذکر بھی کر رہا ہوتا ہوں. اور اس کی عملی بھی کوئی تفسیر ہے نا. امام فخر الدین الرازی نے تو لفظوں میں اور روایت کی صورت میں بتایا ہے کہ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے. جناب ابو بکر کی زندگی پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ ذکر کیا ہوتا ہے. کہ اگر آپ اپنی زندگی کے 63 برس اللہ کے نام کرتے ہیں
تو میرا رب 6300 سال آپ کے نام کر دیتا ہے، اللہ آپ کا ذکر کرے گا۔ جناب عمر کو پڑھیے، آپ نے کہا میں پتھر اس لیے نہیں چومتا کہ اسے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس لیے چوم رہا ہوں، اللہ کے رسول نے چوما ہے تو یہ تذکرہ ہے۔ جناب عثمان نے احرام باندھا ہے، عمرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں اگر وہ عمرے سے پیچھے ہٹ گئے تو وہ بھی ذکر بن گیا ہے، اور اگر انہوں نے حجر اس لیے چوما کہ اللہ کے رسول نے چوما وہ بھی ذکر بن گیا۔ اور مولا کائنات کی زندگی ایک ایک سجدہ، آپ کہتے ہیں اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک وہ اپنا دیدار نہیں عطا فرما دیتا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی سب سے بڑی مثال سمجھنا چاہو تو 1400 سال سے حسین آج بھی سجدے میں ہیں، پتہ چل جائے گا کہ جو اللہ کو یاد کرے اللہ کس طرح اسے یاد کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکر گزار میں آج کی اس مبارک نشست میں مفتی صاحب قبلہ، سعیدی صاحب قبلہ، شاہ جی قبلہ آپ کا، احمد بھائی آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آخری کلام شامل کریں گے آج کی نشست کا، پھر لاہور اسٹوڈیو سے کراچی اسٹوڈیو کی طرف ہم بڑھ جائیں گے۔ نور خوشبو آگہی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مفتی صاحب قبلہ یہ تازہ ہی ایک عقیدت نامہ آج مراد آباد کی سرزمین انڈیا سے ہمارے ایک دوست تنویر جمال عثمانی، مراد آباد انڈیا سے ان کا تعلق ہے، بڑی مردم خیز سرزمین، وہاں سے ان کا یہ عقیدت نامہ ملا تازہ تازہ۔ نور خوشبو آگہی کی بات ہی کچھ اور ہے، یعنی ان کی زندگی کی بات ہی کچھ اور ہے، یعنی ان کی زندگی کی نور خوشبو آگہی کی بات ہی کچھ اور ہے، یعنی ان کی زندگی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مفتی صاحب شعر دیکھیے، راستے کی مشکلیں بھی لطف دیتی ہیں بہت، راستے کی مشکلیں بھی لطف دیتی ہیں بہت، مصطفیٰ کی پیروی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مصطفیٰ کی، شاہ صاحب نے کہا مصطفیٰ کی پیروی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور سعیدی صاحب قبلہ، ان کی قربت نے کیا ذروں کو بھی رشک فلک، ان کی قربت نے کیا ذروں کو بھی رشک فلک، شاہ دین کی دوستی کی بات ہی کچھ اور ہے، شاہ دین کی دوستی کی بات ہی کچھ اور ہے، شاہ دین کی دوستی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ شعر پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی سماعت کی نظر، جن میں اوصاف حمیدہ ان کے ہوتے ہیں بیاں، جن میں اوصاف حمیدہ ان کے ہوتے ہیں بیاں، اس مقدس شاعری کی بات ہی کچھ اور ہے، اس مقدس شاعری کی بات ہی کچھ اور ہے۔ آخری سے پہلا شعر، پنجتن پیدا ہوئے، شاہ جی پنجتن پیدا ہوئے اس میں عزیزو اس لیے، پنجتن پیدا ہوئے اس میں عزیزو اس لیے، خاندان ہاشمی کی بات ہی کچھ اور ہے، خاندان ہاشمی کی بات ہی کچھ اور ہے، بات ہی کچھ اور ہے، بات ہی کچھ اور ہے۔ مقطع ہے جناب تنویر جمال عثمانی کا، آپ کی ہر ان کہی تنویر سن لی جائے گی، بہت بڑا پیغام ہے، آپ کی ہر ان کہی تنویر سن لی جائے گی، ان کے در پر خاموشی کی بات ہی کچھ اور، وہ سن رہے ہیں بند لبوں کی بھی گفتگو، آپ کی ہر ان کہی تنویر سن لی جائے گی، ان کے در پر خاموشی کی بات ہی کچھ اور ہے، بات ہی کچھ اور ہے۔ لکھنے والے اور پڑھنے والے کی بات ہی کچھ زندہ باد مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ آئیے کلام شامل کرتے ہیں حافظ احمد رضا قادری کا۔ خالد محمود خالد صاحب مرحوم مغفور آپ کا لکھا ہوا کلام۔ یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا، جو بعد ذکر خدا ہے افضل، جو بعد ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر الانام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف تمام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، ہاں در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور
رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا لبوں پہ نام نبی جب آیا گریز پہاد سو کو پایا لبوں پہ نام نبی جب آیا گریز پہاد سو کو پایا جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا حسین قرآن کے ہیں وہ قاری جو نو کے نیزہ پہ بھی یہ بولے حسین قرآن کے ہیں وہ قاری جو نو کے نیزہ پہ بھی یہ بولے کہ سوا خدا کے نہ سر جھکانا کسی کے آگے نہ سر جھکانا دیا جہاں کو پیام ایسا سوا خدا کے نہ سر جھکانا دیا جہاں کو پیام ایسا غلام ایسا بلال جیسا عقل و خرد کے دعوے کب ان کی گردے سفر کو پہنچے کوئی بھی اب تک 1450 سال کے بعد بھی کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا کوئی بھی اب تک واللہ سمجھ نہ پایا واللہ ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا